کیونکہ اب میں کچھ سیدھی سیدھی باتیں کروں گا، خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں سے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ چوکوں پہ جھنڈے پکڑ کے فلسطین کے اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کے اپنے املاک کو ڈیمیج کر کے، اپنا 9 to 5 ختم کر کے، اپنے چولہے ٹھنڈے کر کے، چیخیں چلا کے، اسرائیل کے جھنڈے کو آگ لگا کے، گالیاں نکال کے شاید فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ تو میں کچھ سیدھی سیدھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے ذرا جرت رکھیے گا میری گفتگو سننے کے لیے، کیونکہ آپ کے اور میرے بڑے یہی آل فول بول بول کے قبروں میں چلے گئے، فلسطینی ابھی بھی جل رہے ہیں۔ نہ میرا باپ گیا، نہ آپ کا باپ گیا فلسطین کو بچانے کے لیے، نہ ان کے باپ گئے، نہ میرے بھائی گئے، نہ آپ کے بھائی گئے۔ یہاں بیٹھ کے وہ بونگیاں مارتے رہے، ہوائی فائر مارتے رہے، اپنے منہ سے کچھ گولیاں چلاتے رہے، وہاں پہ بچے ابھی بھی جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ ٹویٹر سپیس پہ بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید کوئی بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور ہماری اس ٹویٹر سپیس سے 6-7 فلسطینی جو ہیں ان کی زندگیاں بچ جائیں گی، تو 3-4 نسلیں فلسطینیوں کی آزادی دیکھ لیں گی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ ہمارے پاس کوئی حق ہے یہ گفتگو کرنے کا، نہ مورل رائٹ ہے، نہ ایتھیکل رائٹ ہے کہ ہم ایسی گفتگو بھی کریں یا ایسی ٹویٹر سپیس بھی کریں، کیونکہ ہم اس تھرڈ گریڈ ہیومن کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کو کچھ کک پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اصل میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے، کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ مکھی مچھروں کی طرح ساری زندگی گزارتے ہیں، مقروض پیدا ہوتے ہیں، مقروض مر جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی کیونکہ ہم 2-4 حج کر آئے ہیں، اس خانہ کعبہ میں حج کر کے آئے ہیں جو خانہ کعبہ انڈر سیج ہے، جو اس وقت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، جس کے اوپر غیر مسلم مسلط ہے۔ وہ حج کر کے اپنی جھوٹی دکھاوے کی ریاکاری کی نمازیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ہمارے پڑوس میں کشمیری مر رہا ہے، جل رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے، اور ہم جھک بھی نہیں مارتے اس بارے میں۔ ہمارے بڑے بڑے فنکار علماء جو ہیں اپنے اپنے یوٹیوب کے اوپر، اپنے اپنے ٹی ویوں کے اوپر لیکچر دے دے کے سفید داڑیاں کر کے قبروں میں چلے گئے، ایک نے کوئی گولی نہیں کھائی، ایک نے کوئی چاقو خنجر نہیں کھایا، ایک کا بچہ اس ٹائم کشمیر میں نہیں مرا، ایک کا بچہ اس ٹائم فلسطین میں نہیں جا رہا، یمن میں نہیں جا رہا، کسی کے اپنے عالم کی پرورش اپنے بچے پہ نہیں اتر رہی۔ اس کا مطلب ایسا کوئی 2 نمبر عالم ہے یہ کہ اس کا بچہ اس کی بات نہیں مان رہا۔ میں عمران خان کو برا کہتا ہوں کہ اس کے بچے یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ ایسے کون سے ناجائز بچے ہوتے ہیں جن کا باپ جیل میں سڑ رہا اور وہ اس کو ملنے نہ آئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے جیل کے باہر دروازے سلاخیں نہ کھڑکائیں؟ وہ وہی بچے ہوتے ہیں جو ہمارے عالموں کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے عالموں کا دین ان کے بچوں پہ اترتا ہے، نہ ہمارے لیڈروں کا ویژن ان کے بچوں پہ اترتا ہے، کیونکہ ہم بیسکلی 2 نمبر قوم ہے، ہم بیسکلی جھوٹ بولتے ہیں، ریاکار ہیں۔ ہم جو بکواس کرتے ہیں وہ ہماری اپنی بکواس ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم سے دوسرے بیڈ روم میں نہیں جا رہی ہوتی، جس بیڈ روم میں ہمارا ہی بچہ ٹی وی کے اوپر، انہیں یہودیوں کے ٹی وی کے اوپر، انہیں یہودیوں کے چینل کے اوپر، انہیں یہودیوں کی یہ گیجٹس کے ساتھ پورے چینل سرفنگ کر رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ نالج لے رہا ہوتا ہے، اور ہمارے سو کالڈ باپ 2 نمبر طریقے سے یوٹیوبوں کے اوپر اور ٹی ویوں کے اوپر عالم بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جیلوں میں لیڈر بن کے سڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے بچے یاشی پٹ رہے ہوتے ہیں۔ بائی دا وے، میں نے راتھ چائلڈ کا نام لیا، میری بات یاد رکھیے گا، جتنی مرضی پی ٹی آئی والوں کو تلخ لگے، عمران خان کے بچے راتھ چائلڈ فیملی کے بچے ہیں۔ جمائما گولڈ سمتھ کے 2 بھائی راتھ چائلڈ کی فیملی میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، دونوں وہاں سے طلاقیں لے کے، لیکن بچے وہیں کے پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ راتھ چائلڈ فیملی ہے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے۔ دے آر انٹرٹوائنڈ، دے ورک ٹوگیدر، دے لیو ٹوگیدر، دے ڈائی ٹوگیدر، دے کل ٹوگیدر۔ یہ سب راتھ چائلڈ فیملی ہے جس کا یہ جیل میں سڑا ہے عمران خان، جن بچوں کا باپ، اور وہ بچے اسی راتھ چائلڈ فیملی کے ہیں۔ آپ لوگ اور میں رائٹ ہی نہیں رکھتے کسی گفتگو کرنے کے۔ ہمارا پرائم منسٹر جو تھا پچھلا عمران خان، اس کے بچے راتھ چائلڈ فیملی کے ہیں، جو راتھ چائلڈ فیملی آج اسرائیل کی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کا روٹ کاز اور اس کا مین انویسٹر ہے اور پوری دنیا کا مالک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا پرائم منسٹر کہاں سے پلیس ہوا ہے، کون سے راتھ چائلڈ نے کون سی تار کھینچی تھی، رسی کو کھینچی تھی، اسٹرنگ پول کی تھی، تو عمران خان نامی پرائم منسٹر آپ کے اوپر وارد ہو گیا تھا، جس طرح وائزمن نامی پرائم منسٹر اسرائیل میں وارد ہوا تھا۔ یہ ساری ایک ہی فیملیز ہیں، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ بائیڈن جب حلف لے رہا تھا تو آپ کے زرداری صاحب حلف کی برداری کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے، کیسے اس دروازے سے انٹر ہوئے جہاں پہ بائیڈن پریزیڈنٹ ہے اور پریزیڈنٹ
پریزیڈنسی کا حلف لے رہا ہے کیونکہ آپ کے زرداری صاحب کے سٹیٹس ہیں اس میں، آپ وہ یہ ان کے پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی حکومت کے اوپر. نواز شریف یو کے میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے ایز اے کانوکٹ، یہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر 2 نمبر اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے انہیں یو کے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے جن یو کے لوگوں نے بیلفورڈ ڈیکلریشن کے اوپر اسرائیل کی ریاست کھڑی کی ہوئی ہے. ہم جوہلا کا ٹولا اپنے آپ کو پاکستانی مسلمان کہتا ہے، ایک سے ایک کسی کا نام لے لیں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ زرداری ہے، یہ سب کے سب اسی روتھ چائلڈ کے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والے لوگ ہیں، انہی کے اوپر زندہ ہیں. یہ 300 کنال میں بنی گالا کی کوٹھی لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا تھا. وہ جاتی عمرہ کی آپ خالی دیکھ لیں یاشی جاتی عمرہ میں کتنی ہوتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے. یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں ان ٹیبلز کے اوپر جن ٹیبلز کے اوپر بیٹھنے کیا ان ٹیبلز کو صاف کر کپڑا مارنے والے بھی پاکستانی نہیں ہو سکتے، ان ٹیبلز کو دور سے دیکھنے والے بھی پاکستانی نہیں ہو سکتے. پچھلے 75 سالوں میں جتنا پاکستانی مرا ہے وہ قرضے کی حالت میں مقروض مرا ہے، اور قرضے کی حالت میں تو دعا قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا. یہ کیسے مقروض قرضے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حج ان کا پورا ہو جاتا ہے؟ کسی کا حج قبول نہیں ہوتا جب اس کے سر پہ قرضہ ہو. ہمارے تو پاکستانیوں کی فطرت ہے دوست سے قرضہ لے کے حج کرنے چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر قرضہ ہو تو حج آپ کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا. جب آپ کے مقروض کے اوپر حج لاگو نہیں ہوتا تو پاکستان پچھلے 70 سالوں سے جو مقروض ہے کسی پاکستانی کا حج نہیں ہوا، انشاءاللہ کسی پاکستانی کا حج نہیں ہوا، کیونکہ مقروض کا حج نہیں ہوتا. یہ اپنا وہی پیسہ جا کے ورلڈ بینک میں جا کے رکھیں کہ مجھے بتاؤ ایز اے سٹیزن آف پاکستانی کتنے روپے ہیں میرے اوپر، مجھے بتاؤ میری فیملی پہ کتنے، میں نہیں حج کرتا، وہ پیسے جمع کر کے میں تمہارے منہ پہ مارتا ہوں تو وہ فیملی آپ کی پیر فیملی ہوگی، کیونکہ ایک اسی فیملی کی دعا قبول ہو رہی ہوگی جو پاکستان میں اپنا قرضہ اتار لے. اور وہ قرضہ کس نے دیا ہوا ہے؟ اسی زائنسٹ اسٹیٹ نے دیا ہوا ہے، اسی اسرائیل نے دیا ہوا ہے، اسی راث چائلڈ فیملی نے دیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو اتنا عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم بزنس کر کے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے ان جگہوں پہ اپنے سٹیکس اسٹیبلش کریں جن جگہوں پہ یہ ٹیبل سیٹ ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ طے ہوتا ہے کہ میں کتنے پیسے گلوبل اکانومی میں رکھتا ہوں. اب میں کہوں گا تو جنگ ہوگی، اب میں کہوں گا تو امن ہوگا، اب میں کہوں گا تو کسی ملک میں بارڈر میں کے اوپر حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پاکستانی ایک ایسا مچھر ہے، مکھی ہے، جس کا پورے پلانٹ پہ کوئی ایگزسٹنس اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی پاکستانی میں اتنا شعور نہیں آتا کہ وہ جائے، وہ اسٹیبلش کرے اپنی فیملیز. سارے 30% پاکستانی اس ٹائم امریکہ میں رچ لائف سٹائل میں رہ رہا ہے. 6000 پاکستانی ڈاکٹر امریکہ کو سرو کرتا ہے، امریکہ کا غلام ہے. 6000 ڈاکٹر، ان کی ایک آرگنائزیشن تک بنی ہوئی، اس کا نام ہے ایپنا، APPNA. اس میں 6000 پاکستانی ڈاکٹرز آر رجسٹرڈ who are servants of the United States. There are 6000 doctors in United Kingdom, servants of the United States. ایک 2-3 ملین ڈالر ان کی منتھلی انکم ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن وہ وہی ملینز آف ڈالرز وہ امریکہ میں اپنی فینسی لائف سٹائل میں لگاتا ہے، وہ اپنے پاکستان کی اکانومی میں نہیں لے کے آتا اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری عمر کا غلام ہی ان کا ہے، اس کو پیسہ بھی وہیں سے ملتا ہے، وہ سارے ایکسپلائٹ ہی وہیں سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ 12,000 ڈاکٹر اپنا 1 ملین ڈالر اینول لا کے دیں تو 12,000 ملین پاکستان کو نصیب ہو جائے گا. نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان میں اتنی عقل، اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جو فیملیز اسرائیل کو اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرتی ہیں، یہ فیملیز جو پاکستان کو ابلیٹریٹ کرنے کے خواب دیکھتی ہیں، یہ فیملیز جو کشمیر کو ابلیٹریٹ کرنے کا خواب دیکھتی ہیں، یہ فیملیز کام پیسے سے پیسے جوڑتی ہیں. ان کو مسلمان، ہندو، کرسچن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ کہاں مریں گے تو کتنی گولیوں سے مریں گے. وہ گولیاں کتنے کی آتی ہیں، کس کمپنی کی آتی ہیں، کون سی بندوق سے نکلتی ہیں، کون سے ٹینک سے نکلتی ہیں، اس ٹینک کے اونر کمپنی کون ہے، اس کو کتنے فائدہ ہوتا ہے. جب ایک جنگ ہوتی ہے تو کتنے ٹینک بکتے ہیں اور کتنے ملینز آف ڈالرز ایک جنگ کے اوپر اس کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں. یہ گفتگو اگر آپ کا عمران خان ٹی وی پہ کر دیتا تو عمران خان کو یہ راث چائلڈ والے ہی مار دیتے، کیونکہ وہ راث چائلڈ کا ہی بچہ ہے جو عمران خان ہے آپ کا. یہ گفتگو آپ کو کوئی لیڈر کیوں نہیں کرتا کہ آپ کی جنگیں، ان کے پیچھے ایمونیشن کون سی فیملی کو بینیفٹ دیتا ہے؟ آپ کے شیعہ سنی فساد میں جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کون بینیفٹ دیتا ہے، کون سی فیملیز کو پیسے جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے پیسے انہی فیملیز کو جاتے ہیں جو جوئش ریچسٹ فیملیز آف دا ورلڈ ہیں، جن میں سے ایک کا نام میں نے آج آپ کو لے لیا. ایک اور سینی فیملی ہے، یہ اور سینی ہی ڈسینٹ ہے. ان کو اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ فلسطین میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو باقی رچ مسلم کمیونٹی ہیں وہ ان فلسطینیوں کے اصل قاتل ہیں.
آپ کا سعودی عرب جو آپ سو کالڈ حج کرنے جا کے مدینہ میں ننگے پاؤں پھرنے کی کوشش، ناکام عقیدت شو کرتے ہیں آپ، جھوٹی عقیدت ریاکاری والی، وہ اس مدینہ کی ریاست کا جو مالک ہے وہ فلسطینی مارتا ہے. آپ حج کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مولا حسین حرم میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں حج نہیں کروں گا، 10 ذی الحج کو وہ حج روک دیتے ہیں کہ حج تو مجھ پہ تب لاگو ہوتا ہے جب میرا دین مکمل ہوتا ہے، وہ حج چھوڑ کے جاتے ہیں دین مکمل کرنے کے لیے. تو آپ کا کون سا پھوپھی کا پتر حاجی ہے؟ آپ کا کوئی کون سا والد حاجی ہے جو حسین کی سنت پہ نہیں ہے، جو نبی کی سنت پہ نہیں ہے؟ یہ سنت کا طریقہ ہے حج. اگر آپ کے والد صاحب حج کرنے جائیں، ان کو بازو سے پکڑ لینا، انہیں کہنا پاپا آپ کا حج نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا آپ کا حج. آپ حج کرتے ہیں نبی کی سنت پہ، اور نبی نے حج ہی دین مکمل کرنے کے بعد کیا. آپ کا دین کہاں سے مکمل ہو گیا؟ یہ پوچھیے گا سوال اپنے حاجیوں سے، سو کالڈ حاجیوں سے، ان کی محرابیں رگڑ رگڑ کے اتاریے گا کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوتی جب فلسطین میں بچہ مرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم جس قبلہ کی طرف رخ کر کے حج کر رہے ہو، اس قبلے کا جو اس ٹائم خادم حرمین شریفین ہے، وہ خادم امریکین شریفین ہے. اصل میں وہ خادم امریکہ بن کے آپ کے اسرائیل کی اسٹیٹ کو فنڈ کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے، ادھر ایمبیسیز کھولتا ہے، اور آپ کے فلسطینیوں کو مارنے کی باقاعدہ پیسے دیتا ہے. You Muslims, you Pakistanis need to wake up and you need to see کہ آپ لوگ صرف pawns of the game ہیں، ٹوائز ہیں، کھلونے ہیں. آپ صرف ان کے کنزیومر ہیں، آپ ان کے خالی پروڈکٹ خرید کے ان کے غلے بھرنے کے لیے زندہ ہیں. آج آپ وہ غلے بھرنا چھوڑ دیں تو آپ کو وہ قتل کر دیں گے. آپ کی زندگی ہی صرف ان کی وجہ سے ہے. There is no other simple statement than this. You are alive just so that you can buy their products and make them rich. That is the only way you exist. Otherwise, they would have wiped your families years ago, decades ago, centuries ago. The only reason why you are alive and saying, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, the only reason they are letting you say this is because you are useful to them. Otherwise, آپ کو کلمہ پڑھنے کی اوقات بھی نہیں ہوگی آپ کی، آپ بچے پیدا کرنے کی اوقات نہیں ہوگی، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا. فلسطین اس وقت the right as we speak جو گولیاں کھا رہا ہے وہ ہمارے پیسوں کی دی ہوئی گولیاں ہیں. جو بچے مر رہے ہیں وہ ہم نے ان کو فیڈ کیا ہے، ان فیملیز کو جو ان کی گولیاں ایجاد کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے اور امپورٹ کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے. آپ کے فلسطین کے مرنے والے ایک ایک بچے کے قتل پہ آپ کا اور میرا نام لکھا ہوا ہے سنہری حروف سے. انشاءاللہ ان کے ہر مرے ہوئے بچے کی سزا ہم سب مسلمان بھگتیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک میں کیوں نہیں پائے جاتے. بی پریپیئرڈ کہ جب آپ دوزخ میں ڈالے جائیں تو آپ کو ذریعہ ہاشمی نے دوزخ میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. ذریعہ ہاشمی اور آپ کو بتا دیا تھا I would have a smile on my face while burning in hell کہ I told you that we are part of this. I told you we are the accomplice to this murder that is taking place, this mass murder that Israel is committing on Palestinians. یہ میں آپ کو آج بتا چکا ہوں. آپ کا ایک ایک روپیہ بینک دولت پاکستان کا جو ایک ایک روپیہ ہے وہ اس وقت فلسطینی مارنے میں پورا کا پورا شامل ہے. کوئی ایک آنا بھی اس میں کم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات سمجھیے گا. آج کی تاریخ میں آپ تک یہ میسج پہنچ گیا. اس کے بعد اگر کسی میں شرم غیرت آئی تو الگ بات ہے، ورنہ وی آر آل اے پارٹ اینڈ پارسل آف دس میس مرڈر بینگ کمیٹڈ آن دا پلانٹ. چاہے وہ اسرائیل میں ہو رہا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو رہا ہے، چاہے وہ عراق میں ہو رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یہ سب کی سب ایمونیشن اور سب کچھ جو کچھ یہ پلان کرتے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے پلان کرتے ہیں. ہم ان کے کنزیومرز ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں اس نے اتنی گندی گندی باتیں کر دی ہیں، اس کو صرف پرابلم بتانی آتی ہیں، اس کو صرف، مجھے ٹویٹر میں الٹے سیدھے میسج کرنے سے پہلے آپ لوگ شرم کیا کریں. مجھے میسیجز آتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی گندی پرورش کے بچے ہیں جو مجھے الٹے سیدھے میسیجز کرتے ہیں ٹویٹر پہ. میری عادت یہ ہے کہ میں ہر ایک کو جواب دے دیتا ہوں. یہ میری گندی عادت ہے کہ ہر مجھے میسج آتا ہے تو میں ان کو رسپیکٹ کے ساتھ جواب دیتا ہوں. ورنہ جو آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں نا وہ ٹھیک رہتے ہیں. دی انٹچبلز جن تک آپ کی کبھی ساری عمر رسائی نہیں ہو سکتی وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ صرف اپنی گڈی اڑانے کے لیے اڑتے رہتے ہیں. ان کے بچے بھی وہی امریکہ میں ہی پلتے ہیں اور ادھر ادھر پلتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں. آپ لوگ ان کو صحیح چومتے چاٹتے ہیں. یو گائز ڈیزرو دوز سورٹ آف پیپل. مجھے ٹویٹر پہ میسج آتے ہیں، آج میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پرابلم کا سولوشن یہ ہے، اپنے باپ کو گربان سے پکڑو. ہمت ہے آپ کے اندر سولوشن کی؟ آپ آج بٹھائیں اپنے والد صاحب کو. اور کئی ذریعہ باش میں یہ بکواس کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ میرا باپ شامل ہے اس حرکت میں. میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، اپنی نمازیں پڑھ کے اپنے حج کر کے قبر میں جا رہا ہے. پکڑیں اپنے باپ کو اور کہیں کہ آپ کا دین مکمل نہیں ہوا، آپ کا حج کیسے مکمل ہوا ہے؟ آپ مر کیسے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ جب تک آپ مسلمان نہیں ہو جاتے؟ آپ کو احساس کیوں نہیں؟ آپ سو کیسے جاتے ہیں جب کشمیر میں بچہ مر رہا ہے، فلسطین میں بچہ جل رہا ہے؟ ہاؤ ڈیئر یو سلیپ؟ when we watch you sleep we sleep. if we watch you wake up, if we watch you
access to do something, तब हम अपनी नींद छोड़ेंगे. बाप की करतूतों के ऊपर बच्चा अपने करतूत लेके आता है. आपके अंदर हिम्मत है सोल्यूशन सुनने की? आप सुनेंगे सोल्यूशन कि आप अपने बापों को पकड़ेंगे इन बातों के ऊपर? नहीं, उल्टा मुझे अभी ट्विटर पे गालियां आएंगी, मुझे आप लोग बकवासियात से नवाजेंगे कि दरियाब आके हमारे बापों के गिरबानों की तरह हमें लेके जा रहा है, ये कैसी परवरिश दे रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है. आपके तो वैसे ही बाप फिरौन होते हैं, घर में आता है तो माँ मूसा की तरह कमरों में छुपा रही होती है कि बाप आ गया, छुप जा नहीं तो खा जाएगा तुझे. आपकी कहां जरूरत होती है कि आप बाप के साथ डायलॉग कर सकें? नॉट अ सिंगल फैमिली इन पाकिस्तान जो अपने बाप के साथ एक मील के ऊपर, ब्रेकफास्ट के ऊपर, डिनर के ऊपर बैठ के कहे, पापा मुझे ये बताएं, इन योर 50-60 years ऑफ लाइफ व्हाट हैव यू डन फॉर मुस्लिम्स, व्हाट हैव यू डन फॉर पैलेस्टीनियंस? वो पता क्या कहेंगे? और चुप करके रोटी खा, तेरी एजुकेशन कर दी, ये बड़ी बात है. आजकल के हालात में चूल्हे ठंडे हो गए लोगों के, तू मुझसे फलस्तीन की बातें करता है, तू मुझसे कश्मीर की बातें करता है. मैंने तुझे रोटी दे दी है, तुझे अच्छी एजुकेशन दे दी है, मेरी दीन मेरा मुकम्मल हो गया, तू मेरी नेमतें तमाम हो गई हैं, ये कह के आपको थप्पड़ मार के सुला देगा. Why? Because he's not brave enough to accept criticism. He's not courageous enough to answer you. And he is not Muslim enough to be ashamed and say you are right. चल बेटे आज से कुछ करते हैं. ये गुफ्तगू सिर्फ आपकी, आपके दोस्तों तक है. माने इस बात को. क्या साहिल अदीम का लेक्चर आप अपने बाप के साथ बैठ के सुन सकते हैं? नहीं. क्या डॉक्टर सार की बातें अपने चाचा को बता सकते हैं? नहीं. ये सिर्फ ओवर अ कप ऑफ टी किसी कैफे में बैठ के ना, अच्छे से लश से कैफे में बैठ के 2-3 हजार रुपए बिल दे के वहां पे ये बातें करें आप, और वही बातें वहीं पे छोड़ के उस कैफे की टिप के साथ छोड़ के घर आ जाएं, और अगले दिन सुबह फिर वही काम करें, और रोज यही करते करते मर जाना और कहना मैं जन्नत में जा रहा हूं क्योंकि मैं कलमा गो हूं. अगर कलमा गो जन्नत में जाएगा तो यजीद को मेरी तरफ से सलाम करना. यजीद भी कलमा गो था. कलमा गो जन्नत में नहीं जाता. सिर्फ कलमा आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा, बल्कि कलमा गो के ऊपर दोज़ख ज्यादा गंदी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो कलमा पढ़ के दोस्ती हुआ है. दिस इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ पाकिस्तानी थॉट. ये मैं बताता हूं आपको, आज से आगे तक ये ज़हन में रखिएगा कि 1947 में पाकिस्तान आजाद होता है, 1948 में ये इसराइली करतूत होता है. क्या किया किसी पाकिस्तानी ने? 1 साल छोटा है आपसे इसराइल. शर्म करें, वो आपके बाप की उम्र का बन चुका है इस टाइम. वो आपके बापों को कंट्रोल करता है. आपसे 1 साल छोटा मुल्क आपके मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराता है, आपके मुल्क में लसानियत जनरेट करता है, सूबाई तासुब की जंगें कराता है, आपकी हुकूमतें बनाता गिराता है. What is any Pakistani doing about it for the past 75 years? Nothing other than slavery. इसलिए जब भी कोई पाकिस्तानी ये गुफ्तगू करे ना इसराइल और फलस्तीन की, उसको एक थप्पड़ मारिएगा मेरी तरफ से कि बकवास बंद करो यार. तुम we Pakistanis do not have the right to say anything about Palestine because Israel is 1 year younger than us and we do not do anything. Our parents were fools. They were slaves. They taught us wrong. They never created a Hussein out of us. They made us accept the Yazid of the time. It means our fathers were Yazids. वो यजीद की सुन्नत पे हैं हमारे बाप, तब हम हुसैन नहीं बनते. अली की सुन्नत पे होते तो आज हम हुसैन होते. किसी का बाप अली बनेगा तो बच्चा हुसैन बनेगा. हमारे बाप यजीदियत पे हैं, हमारे लीडरान यजीदियत पे हैं. एक्सेप्ट the ugly face that you see in the mirror. Do not break mirrors. Accept the ugly truth and die of shame or live with honor. 2 ही सूरतें होती है मोमिन की, या वो शर्म से मर जाता है या वो इज्जत से मर जाता है, और कोई तरीका नहीं होता उसका. ना हम शर्म से मरते हैं ना हम ऑनर से मरते हैं. मस्जिदों में ऐलान करके बताया जाता है, ओ पहचानो यार वो मोहल्ले का फलां आदमी, यार वो फलां मर गया यार, उसका जनाजे पे आ जाना. मोहल्ले वाले नहीं पहचानते आपके बाप जब मरते हैं तो. कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में इतना बड़ा कि उसको शान से जनाजा उठे. आज आप सब लोग अपने बापों से कहेंगे कि डैडी मरने से पहले इतना बड़ा काम जरूर करना कि आपका जनाजे पे मैं फख्र से खड़ा हूं. इतनी गैरत आप जो ट्विटर स्पेस पे रखेगा आइंदा वो ट्विटर स्पेस पे आए, वरना मैं जब ट्विटर स्पेस पे आऊं तो इज्जत से यहां से रुखसत हो जाया करे, क्योंकि मैं एक बदतमीज आदमी, मैं बदलिहाज आदमी, मैं सीधी बात करूंगा.
کل ایک جنازہ اٹینڈ کرنے میں گیا تھا، اس لیے کل والا آپ کا یہ سیشن نہیں ہو سکا، اور میں آج دعا کر رہا تھا کہ کوئی اور جنازہ ہی کسی جھوٹے مسلمان کا ہو جائے، میں پھر یہ گفتگو کرنی نہ پڑ جائے مجھے. لیکن کوئی مسلمان شرم سے نہیں مرا آج جو میرے جاننے والا تھا جس کے جنازے پہ جاتا میں. Let's never talk about this conflict. Let's talk about ourselves. Let's talk about how ashamed we should be, how we should die of shame or die with honor. That is it. جو یہ دو ٹاپک پہ مجھ سے گفتگو کرے گا، خدا کی قسم میں اس کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی یہ مجھے کہے کہ میں ہجڑوں کی طرح تالیاں بجا بجا کے بدوائیں دوں اسرائیل کو اور اسرائیل فنا ہو جائے گا، تو آئی ایم سوری. No offense to our Khaja Sara community, they are not equipped to beat a man up. That's why وہ بیچارے بدوائیں دیتے ہیں. If your families, your parents, your brothers, your fathers are also not man enough, تو ان کو یا تو چوڑیاں لے دیں یا ان کو کہیں کہ آج کل LGBT کیمپین بہت اچھی چل رہی ہے، اس کا حصہ بن جائے. کیونکہ مسلمان مرد جو ہے وہ LGBT کیمپین کا حصہ نہیں بنتا. مسلمان مرد جا کے کسی جگہ شہید ہوتا ہے یا اپنے بچے سونپ آتا ہے کہ جاؤ مار دو اس کو. And there's nothing more I want to say on this topic. The rest of these things are all over the news. کسی کو شرم آتی ہے تو وہ نیوز کو دیکھ کے شرم سے مر جائے، اور کسی کے اندر وسائل ہیں کچھ کرنے کے تو ان نیوز کو دیکھ کے کود پڑے اس آگ میں. شاید وہ اپنے مرے ہوئے باپوں اور دادوں کی پرورش کی بیس پہ ان کو ایگزٹ کروا دے دوزخ سے، ورنہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 75 سال میں جتنا پاکستانی مرا ہے وہ دوست کی مرا ہے.